السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ پروگرام میں ہم گفتگو آگے جا کے بات کریں گے کنٹونمنٹ الیکشنز کی، لیکن آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے پریس ریلیز دی گئی ہے۔ اس میں تمام ممبران اور جو چیئرمین الیکشن کمیشن ہے، چیف الیکشن کمیشنر ہے، معافی چاہتا ہوں، وہ سارے شریک تھے۔ جو الزامات لگائے گئے وفاقی وزراء کی جانب سے اس کو زیر بحث لایا گیا اور اس میں جو ثبوت مانگنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ آج کی پریس ریلیز کہہ رہی ہے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی تھی، تمام ریکارڈ بھی اس سلسلے میں بلا لیا گیا ہے۔ جو وکلاء سے بات ہوئی ہے، ان کے پاس جو کنٹیمپٹ کا اختیار کسی بھی عدالت کے پاس ہوتا ہے، وہ اختیار الیکشن کمیشن کے پاس بھی ہے۔ پہلے فواد چودھری صاحب میرے ساتھ موجود ہے، سن لیں فواد صاحب نے اور سواتی صاحب نے کیا کہا تھا۔ فواد صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ان کا اگلا لا عمل کیا ہوگا۔ انہوں نے ٹویٹ کر دیا، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں تھوڑی دیر میں، سنیے گا انہوں نے کہا کیا تھا۔ یوں لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن ایک ہیڈ کوارٹر بن گیا ہے اس وقت اپوزیشن کا۔ آپ چھوٹی چھوٹی جماعتوں کے اعلیٰ کار نہ بنے، ان کا تعلق ہوگا، قریبی رابطے میں رہے ہیں نواز شریف صاحب وغیرہ سے۔ اگر چیف الیکشن کمشنر صاحب اس طرح سے ایک سیاست کرنی ہے، کمیشن کو چھوڑے اور خود الیکشن میں امیدوار آ جائیں۔ الیکشن کمیشن مکمل طور پر اپوزیشن کے ساتھ مل کر وہ فریق کی حیثیت سے جو ہے وہ سامنے آ گئے ہیں۔ اللہ کے فضل سے ہم ان کو شکست دیں گے۔ فواد چودھری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، انفارمیشن منسٹر۔ فواد صاحب السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ فواد صاحب، یہ تو پریس ریلیز ہے لیکن کنٹیمپٹ کا اختیار موجود ہے الیکشن کمیشن کے پاس۔ اگر وہ آپ کو کنٹیمپٹ نوٹس جاری کر سکتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان، جو الزامات آپ نے لگائے، قائم ہے اپنے الزامات پر؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی کنٹیمپٹ کے اوپر جو ہے وہ الزامات ہیں۔ الیکشن کمیشن پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی تو مکمل نہیں ہے، 2 ممبران اس کے نہیں ہیں، تو ابھی دیکھنا پڑے گا کہ کیا ابھی الیکشن کمیشن جو ہے اس کی جو اس وقت اجلاس کی قانونی حیثیت ہے وہ کیا ہے، اور کیا انہیں اس طرح کی سیاسی پریس ریلیزز جاری کرنی چاہیے، یہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ اگر اجازت ہے میں یہیں پہ آپ سے سوال پوچھا، آپ کے خیال میں پریس ریلیز کی بجائے اجازت اگر کر سکتے تو کنٹیمپٹ نوٹس ایشو کر دینا چاہیے تھا؟ یہ پریس ریلیز کس لیے ایشو کی گئی ہے آپ کے خیال؟ یہ ایشو یہی ہے کہ ہمارے ہاں جو اداروں کے ساتھ کچھ اداروں کا یہ معاملہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بات کریں گے، اس کا جواب بھی آنا چاہیے، اگر کوئی جواب دے گا تو پھر اس کو ہم توہین کا نوٹس دے دیں گے۔ کبھی عزت بھی زبردستی ہوئی ہے؟ اس طرح تو نہیں ہوتا۔ میرے خیال میں جو الیکشن کمیشن کا اس وقت کا جو معاملہ ہے، اس میں جو الزامات کی بات ہے یا جو گفتگو ہوئی ہے وہ ایک تناظر میں ہوئی ہے، اور اس سے پہلے وفاقی کابینہ نے الیکشن کمیشن سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ وہ تحقیقات کریں کہ ان کی جو سوشل میڈیا سائٹ ہے اس پہ حکومت پر تنقید کیوں ہوئی، کس نے کی، اور اس کے خلاف کیا کارروائی عمل میں لائی گئی۔ تو یہ سلسلہ جو ہے وہ تو وفاقی کابینہ سے شروع ہوا تھا۔ اور دیکھیے میں جو بھی بات کرتا ہوں، میں خود بات نہیں کرتا، میں تو یہ حکومت کی پالیسی جو ہے وہ بیان کرتا ہوں، اور یہ جو بھی گفتگو ہوئی ہے وہ وفاقی کابینہ کی گفتگو ہے، اور اس وقت جو بھی الیکشن کمیشن سے متعلق تحفظات ہیں وہ وفاقی حکومت کے تحفظات ہیں، ہمارا ذاتی تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ سو آپ کا خیال ہے فواد صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن اپوزیشن کے اعلی کار ہیں یا چیف الیکشن کمشنر، یہ کابینہ کا ویو ہے؟ یہ کابینہ کا ویو ہے، اور اس آپ کو پہلے بھی آپ نے یہ بھی کہا کہ ان کا قریبی تعلق ہے نواز شریف صاحب سے، یہ بھی کابینہ کا ویو ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر؟ یہ تو ایک حقیقت ہے نا، جی بالکل۔ اور یہ بھی کہ وہ سیاست چھوڑیں یہ کام اور سیاست میں آئیں، یہ بھی کابینہ کا ویو ہے؟ جی بالکل بالکل، جو بھی ہے یہ وفاقی حکومت کا ہی جو ایک ویو ہے اس کو ہی آگے جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو اگر یہ اپنے آپ کو سیاست سے بچانا ہے تو پھر ان کو اسٹرکٹ اس کنڈکٹ کے اوپر آنا چاہیے جو الیکشن کمیشن سے جس کی توقع کی جاتی ہے۔ مثلا الیکشن کمیشن کا اداروں کا کام پریس ریلیزز جاری کرنا تو نہیں ہے، سوشل میڈیا سائٹس کے اوپر اپنے بیانات لگانا تو نہیں ہے۔ تو جب وہ کریں گے تو ظاہر ہے پھر پالیٹکس ہے، اس میں ری ایکشن تو آئے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ حوصلے سے چلنا چاہیے اور ایسے معاملات کو پیچیدہ بنانے سے گریز کرنا چاہیے۔ لیکن آپ جب ایز گورنمنٹ، یہ ایک آئینی ادارہ ہے، چیف الیکشن کمشنر ہیں، ان پر اتنے سنگین الزامات لگائیں گے، ادھر سے آپ کیا کہتے ہیں، ریئیکشن بھی نہ ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو الزامات لگے ہیں وہ اس بیک گراؤنڈ میں لگے ہیں نا۔
اصولی طور کے اوپر تو میں آپ بتائیے کہ کیا سوشل میڈیا کے اوپر جو پوسٹیں شیئر ہوئی الیکشن کمیشن کے آفیشیل سوشل میڈیا کے اوپر کیا وہ ہونی چاہیے تھی؟ آنسر از نو. اگر آپ کو ای وی ایم کے اوپر اعتراضات ہیں, کیا وہ ای وی ایم کے اوپر اعتراضات میڈیا سے شیئر ہونے چاہیے تھے؟ آنسر از نو. اگر آپ نے یہ چاہتے ہیں کہ کوئی پولیٹیکل رسپانس نہیں آئے تو پھر آپ پولیٹیکل اسٹیج جو ہے وہ یوز نہیں کریں گے. اور اگر آپ پولیٹیسائزڈ ہو جائے گا کوئی فرد یا ادارہ تو پھر حوصلہ رکھنا چاہیے, پھر جواب بھی سننا چاہیے. فواد صاحب, یہ کنفرنٹیشن کی طرف معاملہ جاتا دکھائی دے رہا ہے. ظاہر ہے انہوں نے اپنی پریس ریلیز میں کہا کہ نوٹس جاری کریں گے تاکہ اس سلسلے میں مزید کارروائی عمل میں لائی جائے دونوں وزراء کے خلاف, جس میں آپ بھی شامل ہیں اور اس میں اعظم سواتی صاحب بھی شامل ہیں. اب اگر وہ آپ کو کنٹیمپٹ نوٹس دیں گے اور وہ کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگز کرتے ہیں آپ کے خلاف, تو آپ کو دو راستے ہیں, یا تو آپ ان الزامات پر قائم رہیں یا آپ ان کے بعد جا کے معافی مانگ لیں. معافی کا کوئی آپشن موجود؟ دیکھیے جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسا میں نے عرض کیا, پہلے تو یہ دیکھنا ہے نا کہ الیکشن کمیشن جب مکمل نہیں ہے تو کیا وہ کنٹیمپٹ نوٹس ایشو کریں گے تو اس کی کیا لیگل حیثیت ہوگی. میرے خیال میں تو جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے, اس وقت الیکشن کمیشن مکمل نہیں ہے. جب دو ممبرز آ جائیں گے اس کے بعد وہ بیٹھیں گے اور پھر اپنا وہ فیصلہ ریویو کریں. ان دا مین ٹائم دیکھیں, پرسنل جو میرا تو راجہ صاحب تو میرے خیر خود ہمارے جے ایل ایم کے ہیں اور میرا جو احترام ہے الیکشن کمیشن کے لیے, وہ تو کوئی پرسنل تو ایشو نہیں ہے میرا. لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پریس ریلیز تھی نہ جاری ہوتی تو بہتر تھا, اس سے ایسی خواہ مخواہ تلخی ہوتی. لیکن یہ آپ کا کہنا کہ الیکشن کمیشن مکمل نہیں ہے تو ٹیکنیکل بات ہے نا. میں ذرا تھوڑا سا آپ کو فیوچرسٹک بات آپ سے کر رہا ہوں کہ تو ٹیکنیکل بات ہی ہے نا. آپ کی بات ٹھیک ہے, لیٹس سے جب مکمل ہو جائے گا اور آپ لوگوں کو ایشو ہو جائیں گے نوٹسز, کیا یہ سرکار اور آپ کی حکومت اور الیکشن کمیشن آمنے سامنے نہیں آ جائے؟ از دیٹ اے گڈ تھنگ؟ نہیں, یہ دیکھیں گے اس وقت اتنے کون سا حالات ہے, بس ٹھیک ہے آج کا ٹی وی شی وی اچھا ہو جائے گا, وہ ٹھیک کر لیں گے. کوئی ایسی آپ کا خیال ہے کہ یہ گل پریس ریلیز تک ہی رہنی ہے؟ دیکھ لیں گے نا, کوئی اتنا بھی کوئی قیامت نہیں آئی ہوئی. الیکشن کمیشن جو ہے وہ بھی ہمارا محترم ہے اور چیف الیکشن کمیشنر بھی محترم ہے, وہ ایشو نہیں ہے. ہمارا صرف یہ ہے کہ اگر آپ نے جو بھی معاملہ ہے وہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ رسپانس نہیں آئے, پھر میڈیا سے کے ذریعے گفتگو نہیں ہوگی. الیکشن کمیشن ہو یا کوئی اور جو بھی ادارہ ہو, وہ اگر میڈیا کے ذریعے گفتگو نہیں کرے گا تو رسپانس میڈیا پہ نہیں آئے گا. اگر میڈیا پہ گفتگو ہوگی تو جواب تو میڈیا پہ آئے گا نا. اور یہ الزامات ثابت کیسے کریں گے فواد صاحب؟ وہ تو کہیں گے آپ کو الزامات ثابت کرو گا. کون سے الزامات؟ یہ جو آپ نے الزامات اپوزیشن کے میں نے تو کوئی الزام نہیں لگایا. ان کو کون سی چیز الزام لگی ہے؟ اور پیسے لینے کا الزام تو اعظم سواتی نے لگایا, لیکن انہوں نے دونوں وزراء کا ذکر کیا ہے. جو الزامات عائد کیے گئے ہیں اس پر ثبوت مانگنے کا فیصلہ کیا گیا. پیسے لینے کا الزام اعظم سواتی صاحب نے کیا, وہ پھر ایک علیحدہ بحث ہوگی کہ کیا کمیٹی کے اندر ہونے والی گفتگو جو ہے اس کو آپ, وہ تو پارلیمنٹ کی ایکسٹینشن ہے, وہ پروٹیکٹڈ ہے نا, وہ تو پروٹیکٹڈ گفتگو ہے, اس کے اوپر تو کچھ نہیں ہو سکتا. اوپر بھی وہ کیسے کریں گے. سو اٹس کمپلیکس لیگل ایشو. آئی تھنک آئی ہوپ کہ جو ہے وہ اتنی بات نہیں ہوگی. اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ کوئی کون سا ہمارے کوئی ذاتی ایشو تھوڑی ہے. ذاتی ایشو نہیں ہے, لیکن آپ نے کہا کہ آپ نے ذاتی طور پہ کوئی الزام نہیں لگایا, لیکن الیکشن کمشنر صاحب کو لگتا ہے کہ آپ نے ذاتی الزامات لگائے ہیں. اب ظاہر ہے وہ آپ کو کہتے ہیں اس کو ثابت کریں. اب دیکھتے ہیں کہ آپ ثابت کرتے ہیں کہ آپ کو نوٹس جاری کرتے ہیں نہیں جاری کرتے, یہ اگلے چند دنوں میں پتہ چلے گا. بہت شکریہ فواد چودھری صاحب آپ کا اس معاملے پر گفتگو کرنے کا. علی نواز امان صاحب تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, زبیر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے. زبیر صاحب, کوئکلی آپ دیکھ رہے ہیں یہ اداروں پر بات, آپ لوگوں کو تو کوئی اچنبے کی بات نہیں لگنی چاہیے. جس راستے پر آپ چلتے ہیں اسی راستے پر تحریک انصاف بھی چل رہی ہے. جو ادارہ آپ کو پسند نہیں ہے آپ اس کے خلاف بیان بازی کرتے ہیں, جو ان کو پسند نہیں ہے وہ اس کے خلاف کرتے ہیں. تو آپ بھی آئی ایم شیور کہیں گے ہاں اچھا کر رہے ہیں, کوئی بات نہیں, ہم نے بھی یہی کیا. ایک چیز تو طے ہو گئی نا کہ جب پڑتی ہے کسی پر تو وہ کہتے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. ابھی فواد چودھری کہتے ہیں نا ایسی تو نہیں کوئی بولتا, تناظر ہوتا ہے. تو ہر چیز کا تناظر ہوتا ہے, ہمارا بھی تناظر ہوتا ہے. اور الیکشن کمیشن تو پبلک میں بولتا ہے. الیکشن کمیشن کے مقابلے میں اور قومی ادارہ ہے, قومی ادارے کو یہ کہا گیا کہ اس کو جلا دیں, مطلب ایز اف ایک بلڈنگ ہے جس کو جلانے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان ختم ہو جائے گا, اور ان کو پیسے لینے کا الزام لگائے. اب وہ پروٹیکٹ کر رہے ہیں. اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ کابینہ نے یہ سب, آپ نے بار بار سوال پوچھے نا کہ یہ بھی کابینہ اون کرتی, یہ بھی کابینہ, کون سے کب کابینہ نے یہ سب کہا ہے؟ کابینہ نے تو صرف ایک دفعہ تحفظات کیے تھے کہ جی الیکشن کمیشن وہ واضح کرتے. ابھی یہ انہوں نے تمام چیزیں, تمام الزامات جو نواز شریف کے حوالے سے آپ نے سوال پوچھا کہ جی وہ کیا ان سے قریب ہیں, وہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی پہ لے گئے ہیں نا.
وہ کلیکٹیو ریسپانسبلٹی پر لے گئے نہیں بٹ وہ غلط کہہ رہے ہیں نا, کہاں کابینہ نے کہا ہے؟ کابینہ میں اگر کوئی ڈسکشن منگائے جائیں گے, میرا خیال ہے اس کے بعد تو یہ ہوگا کہ پھر اگر یہ کیس آگے چلے گا تو منٹس پہ تو ابھی تک تو پبلک میں کوئی نہیں دیکھے گئے. لیکن ایک چیز بالکل کلیئر ہے کہ اتنے شدید الزامات لگانا, کیونکہ میں صرف فواد چودھری کی نہیں بات کر رہا, اعظم سواتی. اور بائی دا وے جس دن اعظم سواتی صاحب نے یہ سب کہا تھا نا, اس کے کچھ 7-8 گھنٹے یا 6-7 گھنٹے کے بعد یہ تینوں جو بابر اوان, فواد چودھری اور اعظم سواتی, تینوں پیپلز پارٹی کے پرانے ہیں ماشاءاللہ, تینوں بیٹھے ہوئے بڑے اچھے لگ رہے تھے. اعظم سواتی صاحب JUI سے فواد چودھری نے اس پریس کانفرنس میں پیپلز پارٹی میں رہے, وہ JUI سن لیں, فواد چودھری صاحب جب یہ بات لیکن کولیشن کے وزیر اچھا اعظم سواتی ساتھ بیٹھے ہوئے پریس کانفرنس کرنے آئے تو آخرکار بات چیت تو ہوئی ہوگی. وہاں بیٹھ کے فواد چودھری کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ اعظم سواتی نے کیا کہا. تو اگر آپ کو پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے تو آپ پریس کانفرنس کس لیے کرنے آئے تھے؟ تو بس جھوٹ پہ جھوٹ, جھوٹ پہ بھائی ایٹ لیسٹ وہ ایک بات آپ نے سنی نہیں, کمیٹی میں کی ہوئی بات پروٹیکٹڈ ہے انڈر جو رولز ہیں اسمبلی. نہیں دیٹس وہ ایک الگ چیز ہے. پبلک فورم پہ آ کے کہتے تو وہ نہیں, سنے پبلک فورم پہ اگر پریس کانفرنس میں مان لیتے کہ یہ کہا ہے, کہہ رہا ہوں آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں, آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں, میں کچھ اور کہہ رہا ہوں. ان کا جو سٹینس ہے نا یہ ہے وہ ذرائع, کہا کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ اعظم سواتی نے آج کیا کہا نا, یہ وہ والی بات ان کو اس طرح سمجھ آئے گی. یار میں کچھ فلور آف دی ہاؤس کی بات نہیں کر رہا, پروٹیکشن کی اور لیگیلٹی کی بات نہیں کر رہا, میں سچ اور جھوٹ کی بات کر رہا ہوں کہ فواد چودھری نے پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ اعظم سواتی نے کیا کہا ہے. تو مطلب اتنا بڑا جھوٹ بول دیا. وہ تو پروٹیکشن تو الگ چیز ہے, جو ابھی انہوں نے کہا کہ پروٹیکٹڈ ہے یا جو بھی ہے اس کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا. آپ کو تو پتا ہونا چاہیے, میاں صاحب نے جو اسمبلی کی تقریر کی تھی انہوں نے کہا تھا پروٹیکٹڈ انڈر دی کانسٹیٹیوشن, اس کے اوپر کوئی کورٹ کوئی کارروائی نہیں کر سکتا. میں کچھ اور بات کر رہا ہوں, آپ کچھ اور بات کر رہے ہیں. آئی تھنک میں پروٹیکشن پر بحث ہی نہیں کر رہا, میں بات ہی نہیں کر رہا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فواد چودھری کا, میں آپ کو سمجھا ہی رہا ہوں زبیر صاحب کہ وہ اون اس لیے نہیں کریں گے پبلک فورم پر آ کے وہ گفتگو جو کمیٹی میں ہوئی, کیونکہ کمیٹی کی گفتگو کے اوپر ان کے اوپر کوئی چارج شیٹ نہیں ہو سکتی. لیکن اگر وہ آ کے پریس کانفرنس میں وہی بات کر جاتے اور کہتے ہیں ہاں انہوں نے یہ بات کہی ہے, ہاں انہوں نے پیسے لینے کی بات کی ہے, تو وہ پھر اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی. اگر آپ ایک دفعہ اگر آپ تھوڑی دیر چپ ہو جائیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ کیا ہوا تھا. ان سے جب پوچھا گیا کہ آج جو اعظم سواتی نے کہا ہے وہ آپ نے سنا ہے, آپ کو پتا کہ کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا کیا کہا ہے. تو ان سے پوچھا گیا تو پھر آپ پریس کانفرنس کیوں کرنے آئے ہیں, تو کس سلسلے میں کرنے آئے؟ تو آپ کو میں نے سنا ہی نا, الیکشن کمیشن کے خلاف کیا نا, کرنے آئے نا. ایگزیکٹلی. اینی ویز حملے کرنا, اس قسم کے تھریٹ کرنا, اور پورے انسٹیٹیوشن کو, صرف ایک آدمی کو نہیں پورے انسٹیٹیوشن کو, اور جلانے کی بات کرنا از ایکویولنٹ ٹو واٹ ہٹلر ڈیڈ ان 1923 جب انہوں نے پارلیمنٹ کو آگ لگا دی تھی. سو ان کا نیکسٹ سٹیپ ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن کے دفتر کو, پورے بلڈنگ کو جا کے آگ لگا دے, بیکاز دیٹس واٹ دے ہیو سیڈ. انٹینٹ بھی شو کیا ہے, ناراضگی بھی ہے, پورے ادارے سے ہے, قومی اداروں سے ہے. اور مجھے تو بہت مزہ آ رہا تھا, ہنسی آ رہی تھی فواد چودھری کی باتیں سن کے. تناظر ہوتا ہے. ویسے اب مجھے پتا ہے میں علی نواز وان کو تو جانے نہیں دوں گا, لیکن مجھے پتا انہوں نے کہنا کیا ہے. انہیں کہنا جب آپ ججز کے بارے میں کہتے ہیں یہ سپریم کورٹ, یہ جج, یہ بت بیٹھے ہیں نواز شریف, یہ خلائی مخلوق, نواز شریف بت بیٹھے ہیں, نکالو پاش کر دو. ہاں پیسیوں کے بت بیٹھے ہیں, تناظر ہوتا ہے نا کاشف. سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو وہی تناظر ہی آپ کو سمجھائیں گے آگے نا, پولیٹیکل جسٹیفیکیشن آ گئی ہے, تمہارے بچوں کے لیے زمین تنگ کر دیں گے کہتے تھے ہم. تو اس کو سزا بھی ہوئی تھی, اس کو ہم نے باہر بھی نکال دیا تھا. آپ کے وزیر اعظم کی طرح نہیں کہ اون کر کے بیٹھے ہوئے, ہم نے ان کو باہر نکال دیا تھا. 5 سال تک باہر تھا. آپ کی لگائی تھی, آپ نے باہر نہیں کیا تھا, آپ نے نہیں بتائیے کہ آپ کی ڈی پی لگائی تھی زبیر بھائی. تو چلو اب بحث یہ ہے کہ جی جسٹیفائڈ ہوتا ہے. دیکھیں ادارے, اب مطلب یہ ہے نا کہ جسٹیفائڈ ہوتے ہیں نا. ڈس ایگری کریں, میں یہی اب سوال آپ کے پاس لے کے آ رہا ہوں, اداروں سے ڈس ایگری کریں, لیکن یہ جو چیز جس پر آپ نون پر تنقید کرتے رہے اتنے عرصے سے, یہ کیسے جسٹیفائی؟ اچھا بالکل ٹھیک بات ہے, جس میں کوئی دو رائے نہیں کاشف بھائی. اب ذرا اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ الیکشن کمیشن فریق ہے کس کا, ای وی ایم پہ فریق تو ہے نہیں. کیسے فریق ہے اس نے کیا؟ نہیں آکاش بھائی مجھے سمجھانے دیں. اب میری بات بھی, آپ نے مجھ سے سوال پوچھ لیا کیسے فریق ہے, میرا ٹائم گیا, بس گیا. غلطی کر گئے ہوتے تو پھر الیکشن کس نے کرانے ہیں؟ کس کو پتا کہ میرے پاس کیپیسٹی ہے, میں یہ کنڈکٹ کر سکتا ہوں کہ نہیں کر؟ فریق تو ہے نا.
دیکھیں کل میڈیا یہاں دھرنا دے کے بیٹھا تھا, میں فریق ہوں اس چیز کا کیونکہ آخر میں بھگتنا میں نے ہے اس چیز کو. سو فریق جی نہیں, اس کانٹیکسٹ میں ہے, فریق ہے جس نے الیکشن لڑنا ہے, فریق ہے نون لیگ. اچھا سنیں تو صحیح نا, پی پی غلط ہو سکتا نا, کچھ بھی حوصلہ کریں. اچھا میں آپ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا, آپ کو وہ نہ بنے. اچھا میں کہہ رہا ہوں فریق کس طرح, نون لیگ فریق نہ بنو, جے یو آئی ایف فریق ہے, پیپلز پارٹی فریق ہے, اور وہ کہ ای وی ایم غلط ہے, وہ کہ ای وی ایم چوری ہو جائے گی, ای وی ایم کے ساتھ بہت زیادہ پیسے لگیں گے. مجھے ایک بات بتائیں, پچھلی دفعہ 2017 الیکشن ریفارمز ہوئے تھے, کس نے کہا تھا آر ٹی ایس آئے گا؟ الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ پارلیمنٹ نے کہا تھا, پارلیمنٹ نے کہا تھا کہ آر ٹی ایس کے تھرو الیکشن ہوگا. الیکشن کمیشن کا رول بڑا سیدھا سادہ سا ہے کہ انہوں نے الیکشن انڈیپینڈنٹلی کرانا ہے, انہوں نے فریلی کرانا ہے اور جسٹلی کرانا ہے, ٹھیک ہے. اس کے لیے ان کو جو ذرائع چاہیے وہ گورنمنٹ سے مانگ لیں گے, ٹھیک ہے. اب گورنمنٹ کیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان کے 1970 سے جتنے الیکشن ہوئے ہیں وہ آج تک رہ گئے. انہوں نے یہ 40 پوائنٹ دیے ہیں, کاشف بھائی سنیں, یہ 40 پوائنٹ دیے ہیں, 37. اچھا یا ان کی طرف سے اور نہ آ جائیں. میں اور کہہ رہا ہوں لیک آف ٹائم فار لارج اسکیل امپلیمنٹ. مجھے ایک بات ہے, سپریم کورٹ میں کیس گیا, کچھ مذاق خیز ہے, میں آپ کے لیے دیتا ہوں, جس طرح یہ ای وی ایم سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں کہ بوتھ کیپچرنگ کا, میں ابھی بولتا ہوں مجھے بولنا ہے ٹرانسپیرنسی. اچھا مجھے لیکن کچھ چیزیں بڑی ایسنشل ہیں اس کے اندر, اس کا ہیکیبل ہے یا نہیں ہے اس کا فیصلہ تو سب نے کرنا ہے نا. فائنینشلی وائبل ہے, یہ الیکشن کمیشن کا مسئلہ ہے, یہ اس کا نہیں مسئلہ. اچھا جی بوتھ کیپچرنگ ان کا مسئلہ ہے, یہ ای وی ایم کا مسئلہ نہیں. اچھا مجھے سے ان میں ایک ٹرانسپیرنسی, بوتھ کیپچرنگ ان کا مسئلہ ہے لیکن یہ ای وی ایم سے ان سے بہت ساری اور مذاکرہ خیز ہیں. مجھے ایک اور ہے, دوسری چیز, کیا آپ کے پاس پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس جانے کے لیے کوئی مسئلہ ہے؟ آپ کے پاس گورنمنٹ کو کانٹیکٹ کرنے کے لیے کوئی مسئلہ ہے؟ آپ کے پاس کسی سٹینڈنگ کمیٹی میں جا کے اپنی گزارشات دینے سے کوئی مسئلہ ہے؟ آپ جا کے میڈیا کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں. دیکھیں کاشف بھائی, آپ مجھ سے سوال کریں گے کہ یہ الیکشن کمیشن نے 40 پوائنٹ دیے, مجھے بتائیں اس کے اوپر آپ کا کیا کہنا ہے؟ آپ پوچھیں گے نہیں پوچھیں گے مجھ سے, میں جواب دوں گا نا کہ یار یہ تو بالکل بچوں والی چیزیں دے دی ہیں انہوں نے میرے سامنے. یہ میں ان ساری چیزوں کو آپ چھوڑ دیں, ای وی ایم کو, ان ساری چیزوں کو آج کے الیکشن پہ اپلائی کر دیں. جو ابھی الیکشنز ہوئے ہیں, ڈسکا کے ہوئے ہیں, سیالکوٹ کے ہوئے ہیں, آزاد کشمیر کے ہوئے ہیں, لیٹس وہ کنٹونمنٹ کے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اپلائی کر دیں. کیا یہ ساری چیزیں اس کے اوپر ابھرتی ہیں؟ ایک سیکنڈ میری بات سنیں, جذباتی نہ ہو, سن لو. ان میں سے ان 37 میں سے شاید 32 ایسے ہیں جس کو مجھے لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن کو اس لسٹ میں نہیں ڈالنا چاہیے. اگر لینا دینا کوئی نہیں ہے آپ کا کہ بوتھ کیپچرنگ کیسے ہوتی ہے, نہیں سر ڈالیں, میں اس پہ بھی نہیں سن لیں, میری آگے کی بات سنیں. 4-5 ریئل ایشوز ہیں اس ملک کے, تو کہاں شیئر کرنے چاہیے؟ یہ آپ کے ساتھ, یہ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کے ایک بحث ہونی چاہیے. پہلی بات, پرابلم یہ نہیں ہے, پرابلم یہ ہے کہ آپ اس کی بنیاد پر ٹویٹ کریں, الیکشن کمیشن اس کے اوپر ٹویٹ کرے, میڈیا کے ساتھ شیئر کرے, اس کے اوپر پروگرامز ہوں, اور آپ اس کو گالیاں نکالیں. تو آپ کس منہ سے کہتے ہیں کہ کس نے دی گالیاں؟ سپریم کورٹ یا فوج کے اوپر یا اسٹیبلشمنٹ پر نہیں کرتے تھے, آپ اس کو پروٹیکٹ کرتے تھے نا اس سے. دیکھیں آپ جو سیاسی بات کریں گے تو آپ سیاسی جواب پائیں گے. آپ یہ کوئی بات ہے کرنے والی, آپ اتنی محنت کر رہے ہیں, یہ ایلفی سے بند ہو جائے گی, کمنٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ ایلفی ڈالیں مشین بند ہو جائے گی. یار یہ کوئی بات ہے کرنے والی, آپ مذاق اڑا رہے ہیں گورنمنٹ کا. جب آپ مذاق اڑائیں گے, کاشف بھائی مجھے لگتا ہے ان کو خود پڑھ لینے چاہیے تھے یہ پبلش کرنے سے کاشف پہلے کسی بچے سے بتا دیا. بھائی جب آپ مذاق اڑائیں گے, فنگر پوائنٹنگ کریں گے, فنگر پوائنٹنگ بھی ہوگی اور مذاق بھی اڑایا جائے گا. یہ نہیں ہوگا کہ آپ, اور اگر آپ فواد چودھری سے پوچھ رہے تھے, مجھ سے پوچھ لیتے زیادہ اچھا, کیوں فواد پارٹی بن گیا نا, ان میں ساری پارٹی فواد چودھری کے پیچھے کھڑی ہے. یہ کوئی بھول جائے کہ فواد چودھری نے کوئی سنگل ہینڈڈلی کر لیا ہے, سنگل ہینڈڈلی کوئی جا کے اس نے پریس کانفرنس کی, بالکل نہیں. فواد چودھری کے پیچھے پوری پارٹی کھڑی ہے. فواد چودھری, پھر دیکھیں نا, پھر میں آپ کو کئی دفعہ کاشف بھائی ہوتا ہے. اچھا پھر میں ایک بات کرنے کی کوشش کیا کر رہا ہوں, فواد چودھری نے جتنی باتیں کی ہیں اس کے پیچھے پارٹی کھڑی ہے. ہم کہتے ہیں آپ نے ہم سے پوچھنا ہے, آپ کلیریفیکیشن چاہتے ہیں, آپ بجٹنگ چاہتے ہیں, آپ اس کے اوپر کوئی رائے رکھتے ہیں, آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں. آپ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی منسٹری کے پورے لوگ ہم آپ کو دے دیں گے. پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ادارہ جو کہ ریاستی ادارہ ہے, قومی ادارہ ہے, یہ غلط کیا انہوں نے, فرض کریں آپ کی بات, اور میں آپ بھی میرا خیال ہے یہ میں سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو دیکھ کر میں بھی ہنس رہا تھا جب میں پڑھ رہا تھا. آئی ایم شور میرے جیسا آدمی جس کو الیکشن کی کانڈکٹ کے بارے میں اتنا ہی پتا ہے جتنا ایک آدمی کو میں بھی بیٹھا ہوں یار, آپ دونوں ڈسکس کر رہے ہیں. اس وقت سے آپ ہی بیٹھے ہوئے تھے, میں دیکھو ایک ایک کر کے 2 بندے ہیں, بڑا بہت پروگرام ہے, بڑا ٹائم ہمارے پاس. آج اللہ کا
آپ فکر نہیں کریں گے ٹائم نہیں آج ہی کس کا موقف دیں گے زبیر بھائی؟ نو پی ایم کے کیا کر رہے ہیں. سو بٹ اس کا مطلب یہ کہ آپ اوپن پبلک فورمز پر آ کر ایک ادارے کے سربراہ کو یا ادارے کو یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے کاشف بھائی؟ یار یور پرائم منسٹر سیز ا لاٹ آف تھنگز جو کہ ٹھیک نہیں ہوتے. اوکے فائن، اوکے فائن. اس کی وجہ اس کا جواب آیا کہ پارلیمنٹ اور جمہوریت کو گالیاں نکالیں. کاشف بھائی جواب آتا ہے اس کا؟ اگر پرائم منسٹر نے اس طرح کی باتیں کی اس کا جواب آتا ہے؟ پھر زبیر صاحب یور ویو کوئکلی، یا بریک کے بعد کریں گے کیونکہ میں نے کنٹونمنٹ کا الیکشن بھی ڈسکس کرنا ہے. کاشف ایک اس کو ختم کر لیتے میں ریموٹ بیٹھا ہوا ہوں پلیز دیکھیں. جیسے ابھی آپ کی بات چیت ہو رہی تھی نا، میں بالکل چپ کر کے بیٹھا تھا، سوال جواب ہو رہے تھے. یہ بیچ میں نہیں، میں صرف ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں، مجھے پتہ نہیں چلتا جب وہ بات کرنا شروع کر دیتا ہے یا آپ بات کرنا تو بالکل سمجھ نہیں آتی. بعد میں بڑی امبیرسمنٹ بھی ہوتی ہے. آپ نے بریک لینی تو آپ بریک لے لیں. بریک کے بعد پھر آپ ایک کامنٹ اس کے اوپر کر لیں، اس کے بعد پھر ویل گو ٹو کنٹونمنٹ الیکشن. ہاں میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ میں ان کو تھا اپنے دوست کو کہ یہ اتنے ڈیٹیل میں کیوں جا رہے ہیں. اب تو ایک چیز طے ہو گئی ہے نا، اور وہ یہ طے ہو گئی ہے کہ کسی بھی قومی ادارے کے بارے میں کچھ بھی کہا جا سکتا ہے کیونکہ اس کا تناظر ہوتا ہے. تو ٹیکنگ کلو فرام فواد چودھری، مطلب ہر چیز کو اب بیچارے زبیر صاحب کا یہ مقام آ گیا. بولنے تو دینا، وہ پہلے یہ کمپلین کر رہے تھے کہ مجھے بولنے نہیں دیتے. بولنے دیں زبیر صاحب. جی زبیر صاحب. اب میں بات ہی نہیں کر سکتا یار. کریں یار یہ کون سا طریقہ؟ سر آپ 5 منٹ اس میں ضائع کر دیں گے، آپ ہی بولیں گے، کوئی نہیں بیچ میں بولے گا. نہیں میں 5 منٹ نہیں ضائع کر دوں گا. I'll get up from the show. یار یہ کیا طریقہ ہوتا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں آپ کا فلور ہے، جو دل کرتا ہے کوئی نہیں بولے گا بیچ میں، آپ کا فلور ہے. میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ ایک چیز تو طے ہو چکی ہے نا، اور وہ طے ان کی باری آئے گی، یہ جواب دے دیجیے گا. فواد چودھری نے جو آج سنایا ہے، فیصلہ سنایا ہے، اور وفاقی حکومت کی طرف سے فیصلہ سنایا ہے، انہوں نے کہا کابینہ بھی اون کرتی ہے، تو ہم تو انہی سے کلو لیں گے کہ آپ کسی بھی ادارے پر بوچھاڑ کر سکتے ہیں، آگ لگانے کی دھمکی دے سکتے ہیں، پیسہ لگانے کا الزام، جو بھی آپ کا جو وقت کے حساب سے ہے اس کا تناظر ہوتا ہے. سو دیر فور اٹ از جسٹیفائڈ. آج یہ طے ہو گیا تو اتنی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ڈیفینڈ کیا کر رہے ہیں کہ جی انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا. جب سب کچھ ایک چیز کا تناظر ہوتا ہے، کوئی پاگل تو نہیں ہوتا کہ ایک دم سے اٹھ کے بولنا شروع کر دے. زبیر صاحب کا کہنا یہ بات بریک کے بعد کہ زبیر صاحب یہ کہہ رہے ہیں پھر انٹرپریٹیشن اپنی اپنی کریں سارے، کوئی ایک دوسرے کو نہ کہے کہ تم غلط کر رہے ہو، دوسرا پہلے کو. مجھے ترس آپ فواد کے پیچھے چھپ رہے ہیں بیچارے. بریک کے بعد آتے ہیں واپس. ویلکم بیک ناظرین. الیکشن کمیشن نے نوٹس کیا ہے 2 وزراء کو. اب دیکھتے ہیں کہ کیا یہ تنازع بڑھے گا الیکشن کمیشن اور وفاقی حکومت کا. کیبنٹ فواد چودھری صاحب نے کہا ان کے یہ کیبنٹ ہے جس نے یہ سارا کچھ کہا، اور علی نواز اوان صاحب کا کہنا تھا کہ پوری حکومت فواد چودھری صاحب کے پیچھے کھڑی ہے. اب آ جائیں ذرا کنٹونمنٹ بورڈ الیکشنز. یہ الیکشنز ہوئے، پنجاب کا میدان مسلم لیگ نون نے مار لیا. بہت سی اپ سیٹ شکستیں، اپ سیٹ تو نہیں کہیں لیکن ایسی شکستیں جس پر نوٹس لینا پڑ گیا وزیر اعظم ہاؤس کو، جس میں پشاور بھی شامل ہے، لاہور بھی شامل ہے، ملتان اور راولپنڈی شامل ہیں، جہاں پر وہ جگہیں جہاں سے پی ٹی آئی الیکشن جیتی ہوئی تھی. کنٹونمنٹ وہ علاقہ ہے جو اسٹرینتھ سمجھا جاتا تھا تحریک انصاف کا. یہ وہ جگہیں تھی جہاں کا ووٹ تحریک انصاف کا ووٹ سمجھا جاتا تھا. کیا یہ لمحہ فکریہ ہے آپ کے لیے؟ کتنی جیتی تحریک انصاف؟ نہیں اب آپ اوور آل کانٹیکسٹ میں دیکھیں. پنجاب میں آپ نے جو اوور آل کانٹیکسٹ دیا پنجاب میں کاشف آپ نے اوور آل کانٹیکسٹ دیا ہے جو سمجھا جاتا تھا، جہاں ووٹ پڑتا تھا. پنجاب ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اوور آل کنٹونمنٹ کا رزلٹ دیکھ لیں. تحریک انصاف نے 63 لی ہیں، جس میں سے باقی جو تحریک انصاف کے ساتھ جو ہمیشہ ہوتا ہے کہ ہمارے ان لوگوں کو جن کو ٹکٹیں ہم نے نہیں دی وہ الیکشن میں کھڑے ہو گئے. 55 لوگ وہ جیتے ہیں، جس میں 27 وہ لوگ ہیں جو تحریک انصاف کے لوگ تھے. اگر آپ کاؤنٹ کر لیں تو اصل مقابلہ کس کا تھا؟ تحریک انصاف اور انڈیپینڈنٹس کا. تو آپ اس پنجاب میں سر 119 ٹوٹل ہے. مجھے پاس ہے فگرز، جی میرے پاس فگرز ہیں. اچھا جی جی کیا کہتے ہیں آپ کے فگر سر؟ یہ آپ جو بات سمجھنے کی کوشش کریں کاشف. آپ کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ 32 کے 32 آزاد؟ لاہور کس نے جیتا تھا 2018 کے الیکشن میں؟ نون کا. سعد رفیق کا کون سا حلقہ ہے؟ نون کا تھا پرائمری. نہیں سعد رفیق کا حلقہ کہاں ہے؟ کنٹونمنٹ لگتی ہے اس میں. جی جی ہاں تو پھر
آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہلگیریا سر بائی الیکشن جیتا تھا یار پہلے جس میں آپ کے ٹکٹ کے اوپر بڑا رولا تھا, پہلے جیتے تھے, اس کے بعد بائی الیکشن میں اور آپ کا ٹکٹ کا رولا تھا, آپ نے مایو اختر صاحب کو ٹکٹ دیا, آپ کی پارٹی خلاف ہوئی تھی, رولے تھے آپ کے. صاحب جیتے, اس کے بعد بائی الیکشن ہوا, پھر سعد رفیق جیتے, اور جو خان صاحب بھی جیتے تھے بڑے, لیکن اس میں بھی آگے میں بات سنیں سر کنٹونمنٹ آپ جیتے تھے, وہ جو باقی کا علاقہ ہے اس حلقے کا, پورا حلقے کی بات ہو رہی ہے, جو رورل ایریا ہے اس میں کنٹونمنٹ میں آپ جیتے ہوئے تھے وہاں سے. نہیں پورے حلقے نہیں, اس میں بہت سارے بوتھ ہیں, میں آگے چلتا ہوں. اب یہ حلقہ ہے, آپ یہ دیکھیں کہ گورنمنٹ جو ہوتی ہے اس کے بہت سارے مسائل بھی ہوتے ہیں, اور گورنمنٹ جب چل رہی تھی, آج کل جو ہمارا مقابلہ دیکھیں, میں نے کہا ہمارا تحریک انصاف کا مقابلہ ایک تحریک انصاف تھا جو انڈیپینڈنٹ, اور تیسری چیز مہنگائی کاؤنٹ کرتی ہے. کاشف بھائی آپ اس میں سے 27 لوگ میں آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہوں آپ کو, جو 27 لوگ ہیں جو ہم سے جنہوں نے نہیں اوور جنہوں نے ہم سے ٹکٹس مانگی, اور جس کو ہم نے ٹکٹس نہیں دی کسی اور کو دی, ٹھیک ہے, 27 لوگ وہ جیت گئے. بات کریں میں آگے, ایک یہ فیکٹر ہے, اور تیسرا ایک مہنگائی بہت بڑا فیکٹر ہے. لوگوں نے ٹکٹ نہیں دیکھا, آج دیکھیں نا, آج آپ کے لوگ غلط تھے. نہیں غلط نہیں تھے, میں ایک بات کرنے کی کوشش کروں, شہروں کے سر پچھلے 2 الیکشن میں 13 اور 18 کے الیکشن میں عمران خان جس کو ٹکٹ دیتے تھے وہ اس طرح نہیں ووٹ نکالتا تھا. نہیں ہر دفعہ نہیں نکالتا. دیکھیے آپ بڑی چیزیں, لوکل گورنمنٹ, میں لوکل گورنمنٹ سے جیت کے آیا ہوں کاشف, میں نے پہلا الیکشن ہی لوکل گورنمنٹ کا لڑا تھا, اور اس کے بعد میں نے کا الیکشن لڑا تھا. اس کے اندر 2 چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں. آپ کا ایک کینڈیڈیٹ بہت زیادہ کینڈیڈیٹ غلط تھا کئی جگہ کیونکہ انڈیپینڈنٹ کھڑے ہوئے ہیں, آپ کا ووٹ کٹ ہوتا ہے, اور کئی لوگ وہ جیت گئے. جیسے آپ دیکھیں شاہ محمود قریشی کے نیچے شاہ صاحب ایم پی کا الیکشن ہار گئے نا شاہ صاحب, وہ بھی کہتے ہیں بقول ان کے ترین صاحب. اب کاشف بھائی آپ دوسری طرف لے جائیں گے, آپ کانسپریسی تھیوری کی طرف لے جائیں گے. سر یہ بڑی چیزیں ہوتی ہیں, اور اوورآل رزلٹ, اگر آپ کو لگتا ہے کہ ٹکٹ غلط ہے تو اس کا نوٹس کیوں لیا پرائم منسٹر نے, کیوں غلط دیے گئے, اور کس چیز کا نوٹس لیں. سو اس کا زبیر صاحب یہ ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش نہیں کر رہے اپنی شکست کو. اچھا ان کو کہنا پلیز میرا پوائنٹ آف ویو سن لیں, بیچ میں انٹرفیئر نہ کریں. سر پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں, میں نے کل ایک پروگرام میں کہا تھا کہ جب میرے سے پوچھا تھا کہ گجرانوالہ میں کیا ہوا, وہاں ٹکٹ غلط دیے تھے, میں نے کہا دیکھیں یہ تو اگر ٹکٹ غلط دیے تھے, نہیں کینڈیڈیٹ صحیح تھا, یہ تو ریزنز ہوتے ہیں ہمیشہ, ہر پولیٹیکل پارٹی جسٹیفائی کر سکتی ہے. لیکن اگر میں انٹرنل کو انٹروسپیکشن نہیں کروں گا تو میرا خیال ہے کہ وہ پھر آپ کو بڑے خراب آپ انٹرپریٹیشن کریں گے اپنی شکست کی. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور میں ایک اور چیز بتا دوں, علی ایک ٹویٹ کیا تھا آپ کے جو پنجاب کے صدر ہیں نا, سینیٹر کیا نام ہے ان کا, حیدر کیا نام ہے, اعجاز حیدر صاحب, ان کا ٹویٹ یہ تھا 2 دن پہلے الیکشن سے, وہ بڑا فیسنیٹنگ ٹویٹ تھا. انہوں نے کہا تھا کہ فوج کے اوپر جو انہوں نے حملے کیے ہیں پی ایم ایل این نے, اس الیکشن میں اب وقت آ گیا کہ چھونیاں جو ہیں وہ اب وہ ریاکشن شو کریں گی. یہ اتنا, میں آپ کو اتنا سینسٹیو ایک چیز, تو پھر کہتے ہیں کہ جی فوج کو ہم گھسیٹ کے لے کے آتے ہیں. ایک پریزیڈنٹ آف دا پارٹی ان پنجاب یہ بات کر رہا تھا. اب ہوا کیا ہے, ہوا یہ ہے کہ پنجاب کے جو مین شہر ہیں وہ جو آپ نے ذکر کیا, بٹ میں آپ کو ایک اور جگہ کا ذکر کرتا ہوں جو کراچی ہے. کراچی میں جو مین ایریا ہے ڈیفینس اینڈ کلفٹن, ڈیفینس اینڈ کلفٹن میں ان کی یہاں سے بالکل اڑ گئے ہیں, اور اس میں صدر صاحب جو ہیں ان کا تعلق یہاں سے ہے, یہاں سے 2 دفعہ الیکشن جیتے ہیں. جو گورنر صاحب ہیں وہ یہاں سے 2 دفعہ الیکشن جیتے ہیں, 2013 اور 2018 میں جیتے ہیں. تمام سٹنگ ایم این اے اور ایم پی اے ان کے یہاں بیٹھے ہوئے. لیکن اگر آپ کسی پڑھے لکھے آدمی سے کراچی میں ڈیفینس اور کلفٹن والے سے پوچھیں کہ کیا 8 سال پہلے والا کلفٹن اچھا تھا یا آج اچھا ہے, چاہے وہ انفراسٹرکچر کے حوالے سے, چاہے پانی کی سروسز کے حوالے سے, چاہے گندگی کے حوالے سے, ہر کاؤنٹ پر there is not a single person who can say کہ things have improved. اتنا خراب ہو گیا ہے کاشف کہ I can challenge you کہ آپ اور زبیر صاحب ایک اور سوال, میرا مجھے ایک اور سوال کا جواب دے دے گا کوئی کہ کیا جن جگہوں کے الیکشن کی ہم بات کر رہے ہیں, غربت عموماً کنٹونمنٹ کے علاقے کو آپ غربت سے یا مہنگائی سے اس طرح ایسوسیٹ نہیں کرتے, is that correct؟ نہیں, مہنگائی افیکٹ کرتا ہے, غربت شاید کیونکہ مڈل کلاس زیادہ تر پاپولیشن ہوتی ہے. اور یہ جو ایک متھ انہوں نے کریٹ, ایک صرف جو متھ کریٹ کیا ہوا ہے نا کہ جی شاید سارے فوج یا ریٹائرڈ فوجی جو ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. پلیز یار اپنے ان کو نان پولیٹیکل رہنے دیں اور وہ فیصلہ کریں گے آپ کی ڈیلیوری کا. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, اف عثمان بزدار از ناٹ اے فیکٹر فار یو ٹل ناؤ,
نیگیٹو فیکٹر فار یو ٹل ناؤ. تو میرا خیال ہے آپ پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں. عثمان بزدار جتنی دفعہ بلنڈر کرتا ہے اتنی دفعہ بیوروکریسی چینج کرتی ہے. اس وجہ سے 7 IG چینج ہو چکے ہیں, 5 خبر لگی ہوئی تھی ایڈیشنل چیف سیکرٹری کو بدل دیا گیا. بزدار صاحب پہ بات کی, میں بات کر لوں سر. آپ نے بزدار صاحب یہ جو کشمیر کے الیکشن ہے اس کی 12 سیٹیں پاکستان میں, ان 12 سیٹوں میں لاہور کی بھی ایک سیٹ ہے, اس کے اندر سیالکوٹ کی بھی ایک سیٹ ہے, ڈسکا کی بھی ایک سیٹ ہے. وہ کون جیتا تھا؟ وہ بزدار صاحب نے بہت اچھی پرفارم کیا تھا اس جگہ. اگر وہ آپ جیتے تھے تو پھر یہ کیوں ہارے ہیں؟ میں یہی کہہ رہا ہوں. دیکھیں فیکٹرز میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایک مجھے بات بتائیں, ہم ڈسکا ہارے نا, ہارے, ہم نے آ کے کہا کہ ہم ہارے ہیں ڈسکا یار. اس میں ایلیمنٹس کے ہمارا ووٹ بینک بڑا ہے, بٹ ایک مہنگائی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ہے, اور میں وہ ہمیشہ سفر پوری دنیا پر ہم یہ لوگوں کو نہیں کنوے کر پا رہے, کیونکہ یہ ساری ڈائریکٹلی بندے ہر ایک کا کچن کے ساتھ ڈائریکٹ انٹریکشن ہے, اور وہ جب یہ سوچتا ہے, یہ سمجھتا ہے, تو پھر ایک مخالف ووٹ جاتا ہے. اگر یہ کہیں کہ نون لیگ بہت ایز این اپوزیشن اچھا پرفارم کر رہی ہے, کیسے بھائی ذرا سنیے گا, نون لیگ بہت اچھا ٹکٹ غلط, مہنگائی خراب, وہ بزدار کا کہہ رہے ہیں, عثمان بزدار صاحب کی وجہ سے. اور مجھے ایک بات ہے, میں اگر آپ یہ کہیں میں ایز این اپوزیشن یو آر ایڈمٹنگ کہ آپ ہارے ہیں کیونکہ آپ سے کام ٹھیک نہیں ہو رہا. میں ایک بات ہوگا, پارٹی بھی نہیں چل رہی, حکومت بھی نہیں چل رہی. دیکھیں بنیادی طور پر دونوں آرگومنٹ یہ ہے کہ نہ ہم سے پارٹی ٹھیک چل رہی ہے نہ ہم سے حکومت ٹھیک. کاشف بھائی آپ میرے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں, لیٹس سپوز, ٹھیک ہے, اور آپ ہار گئے, میں جیت گیا, آپ مجھے ایک اپوزیشن دیں گے نا جس کو لوگ اٹریکٹ ہوں گے. کیا نون لیگ کی اپوزیشن اس قابل ہے کہ لوگ ان کی طرف دیکھیں؟ اگر یہ اس قابل نہیں ہے پھر اور بڑا لمحہ فکری آپ کے لیے کہ نہ اپوزیشن اس قابل ہے نہ کوئی اور اس قابل ہے, پھر بھی الیکشن ہار گئے. خدا کے فضل میں فیکٹر دیکھیں, میں نے آپ کو فیکٹر بتا دیا. جو ہم جیتے ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ 63 جیتے بھی تو ہیں کہ نہیں جیتے؟ سٹنگ گورنمنٹ لوکل گورنمنٹ الیکشن اسلام آباد اپنے ہارڈ پاکٹ سے الیکشنز ہار رہی ہے. 10 میں سے 9 سیٹیں ہار گئے آپ ملتان کی, آپ پشاور سے سیٹیں ہارے, 10 میں سے 10 ہارے, معافی چاہتا ہوں, 9000 جیتے آپ پشاور سے آپ کو پریشانی ہو رہی ہے کہ پشاور آپ نوشہرہ, کھاریاں, یہ سارے جیتے بھی تو ہیں. کراچی میں نون لیگ کی کتنی سیٹیں کراچی سے پوچھیں؟ 3 پورے سندھ سے, ہاں کنٹونمنٹ سے. یہ پرفارم کیا انہوں نے. یہ تو کہتے ہیں پورے پاکستان سندھ کے اندر تو کلیم بھی نہیں ڈالتے نا. نہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں ہم تو بھائی سیکنڈ کراچی سویپ کر کے وانڈا کی سیٹ پہ کیا کہتے تھے زبیر بھائی, ہم سیکنڈ ٹائم تو الیکشن جیتے ہوئے تھے. آپ کی تمام تر بحث اس بات پہ دیکھیں وہ ہم سے زیادہ برے رہے ہیں. نہیں, میں یہ بات نہیں کر رہا, ہمیں ان سے نہیں. دیکھیں وہ بات انہوں نے شروع کی تھی. کاشف بھائی بات کرنے کا مقصد کیا آپ نے دیکھا, ہم نے کہا اوور آل وی پرفارم ویری گڈ, 63 سیٹس لی ہیں, بٹ اگر آپ دیکھیں کہ ایز اے رولنگ پارٹی ہم نے اچھا پرفارم کیا, ہم نے اچھا پرفارم نہیں کیا. اس میں آپ نے مجھ سے فیکٹرز پوچھے. فیکٹرز میں نے آپ کو بتا دیا. کہہ رہے ہیں کہ 3 سال میں آپ نے اچھا پرفارم نہیں کیا, کم الیکشن ٹائم, نہیں الیکشن کم الیکشن ٹائم, پھر یہی نتیجے آپ کو الیکشن میں ملیں گے. نہیں, بہتر ہوتے جائیں گے. دیکھیں فیکٹرز ہیں, اور جو آپ کو آپ اکانومی زیادہ سمجھتے ہیں. پچھلے مہینے میں مہنگائی کمی کم ہوئی ہے, بڑی ہے. میں پڑھ رہا تھا کہیں پہ, آج میں نے ایک ٹویٹ کیا, مالدیوز میں 1% ہے مہنگائی, بنگلہ دیش میں 5.5% ہے, انڈیا میں 4.5% ہے, پاکستان میں 10% ہے. اور یہ آج ایک اور ٹویٹ بھی ہوا ہے کہ یوکے الیکٹریسٹی پرائسز اب 560% سب سے زیادہ مہنگائی ہمارے, سب تیل امپورٹ کرتے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں انٹرنیشنل کہ کموڈیٹی the پرائسز بھی Bloomberg مہنگی commodity ہیں. spot index has surged to a fresh 10-year high, surpassing the level reached before the summer break. یار لیکن بہت سی مہنگائی ہوم گرون چیزوں پر کی وجہ سے, مثلاً چینی باہر سے منگاتے ہیں. آپ مجھے بات بتائیں چینی کی انٹرنیشنل پرائس کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں, آپ پہلے کیا کرتے تھے؟ آپ کے گنے کے کاشتکار کو کتنے پیسے ملتے تھے, آج کتنے مل رہے ہیں؟ پہلے آپ 100 روپے دیتے فیصلہ تھے. کر لیں دنیا میں مہنگائی مہنگا ہوئی ہے یا آپ نے گنا مہنگا کیا. دو طرف فیکٹرز ہیں, دو طرف. اب 10 سال آپ کموڈیٹی پرائس نہیں بڑھاتے, آپ سپورٹ پرائس نہیں بڑھاتے, تو کاشتکار دب جائے گا. 70% لوگ رہتے ہیں پاکستان میں جو کاشتکار ہیں. آپ نے دونوں طرف دیکھنا ہے, آپ نے دونوں طرف دیکھنا ہے. کاشف بھائی اب 380 روپے مل رہا ہے من کاشتکار کو, یہ بھی تو انٹرنیشنل پرائسز بھی ہیں. ٹھیک, اجازت ہے میں ایک بریک لیں. بریک کے بعد ذرا یہ فیصلہ کر لیتے ہیں جناب, ہر چیز کی خرابی جو ہے نا وہ کسی اور چیز میں ہے. ہم بالکل ٹھیک کام کر رہے ہیں. یہ چیز جا کے جب الیکشن میں لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں گے نا, پریشانی آپ کو اس وقت ہوگی زیادہ. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اس سے پہلے کہ میں واپس اپنے گیسٹ پہ آؤں, میرے پاس سلمان اکرم راجہ صاحب موجود ہیں. ایک سوال سلمان صاحب بریک سے پہلے بھی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا, آپ کا فون نہیں لگ رہا تھا. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. کیا 2 وزراء کو جو نوٹس جاری کر سکتی ہے کنٹیمپٹ کے, اور کیا وزراء نائل ہو سکتے ہیں؟ کوئکلی اگر مجھے یہ بتا دیں تو. دیکھیے کنٹیمپٹ کے نوٹس تو الیکشن کمیشن جاری کر سکتا ہے, سیکشن 10 ہے الیکشن ایکٹ 2017 کا,
اور کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ کر کے ان کو سزاوار بھی قرار دے سکتا ہے. لیکن دوسرا جو سوال ہے کہ کیا وہ اس وجہ سے انسیٹ کیے جا سکتے ہیں اپنی نشست سے پارلیمنٹ میں، اس حوالے سے دیکھیں ہمیں دیکھنا پڑے گا آئین کو، آرٹیکل 63(1)(g), جہاں ایک مثال ہمارے پاس ہے یوسف رضا گیلانی صاحب کو کنٹیمپٹ کی کنوکشن کی بنیاد پہ انسیٹ کیا گیا تھا. لیکن دیکھیں وہاں کنٹیمپٹ انہوں نے کی تھی یا کہا یہ گیا تھا فیصلے میں کہ جوڈیشری کی کنٹیمپٹ ہوئی ہے حکم عدولی کر کے. یہاں پہ اگر کنٹیمپٹ الیکشن کمیشن کی ہوتی ہے تو میری نظر میں 63(1)(g) کی جو زبان ہے وہ عدلیہ کی حد تک ہے، وہ الیکشن کمیشن کو کور نہیں کرے. سو واٹ یو آر سیئنگ از کہ یہ اس نوٹس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، زیادہ فائن 2 لاکھ 5 لاکھ کا فائن تک تو کر سکتے ہیں ایٹ بیسٹ. نہیں لیکن کنٹیمپٹ میں جو بھی سزا دی جا سکتی ہے، کنٹیمپٹ میں تو امپریزنمنٹ بھی ہو سکتی ہے، وہ ہو سکتا ہے، وہ تمام باتیں تو ممکن ہیں. لیکن کیا یہ انسیٹ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، وہ سرے دست مجھے لگتا ہے کہ نہیں ہوگا. بہرحال یہ ایک نیا معاملہ ہے، اس پہ عدالت دیکھے گی، لیکن اس وقت مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ڈسکوالیفیکیشن کی طرف نہیں جائے گی. سو وزراء ڈسکوالیفائی نہیں ہو سکتے. بہت شکریہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو 2 وزراء کو نوٹس بھیجے ہیں. کوئکلی میں دونوں مہمان سے، زبیر صاحب فرسٹ، یہ جو آپ گورنمنٹ بتا رہی ہے کنٹونمنٹ الیکشنز کے بارے میں کہ جی ہم اس طرح سے ہار گئے، ریئلی کیا یہ ٹی وی کی کنزمپشن اور لوگوں کی کنزمپشن کے لیے، لیکن اندر خانے ان کو بھی دھچکا لگا ہوگا یو تھنک؟ میرا خیال ہے عمران خان کو بہت دھچکا لگا ہوگا. ظاہر سی بات ہے، سب سے زیادہ دیکھیں جو روڈ نکلتی ہے اسلام آباد کے لیے وہ پنجاب سے ہی ہو کے جاتی ہے، اور اگر پنجاب میں اتنا سگنیفیکنٹ گیپ آئے گا، کوئی بھی الیکشن ہوگا، وہ انڈیکیٹر تو ہو سکتا ہے، اور اس کو اگر آسانی سے لیا جائے گا تو میرا خیال ہے بہت بڑی مسٹیک کریں گے عمران خان. اور میں پھر بھی کہوں گا کہ عثمان بزدار کو دیکھنا پڑے گا. وقت آ گیا نہیں، وقت آیا سر، وہ گزر گیا عثمان بزدار کو دیکھنے والا. میرا خیال ہے وہ نہیں ہو سکتا. 20 سیکنڈز آپ کے پاس. یہ آپ کو انٹروسپیکشن کر رہے ہیں اور ہمیں تو آپ گولیاں کرائیں گے، لیکن ووٹ جھوٹ نہیں بولتا. جو بات کی نا میری بات سنو، ہم پورا پنجاب کا لوکل گورنمنٹ ہار گئے تھے نون لیگ کے طور پہ، اور اسلام آباد میں نون لیگ نے 21 لی تھی اور ہم نے 18 لی تھی. یہ بات نہیں ہوتی تھی کہ ہر ایک کا ایک ڈیفرنٹ ہوتا ہے، بٹ بات سمپل سی ہے، سول سرچنگ کرنی پڑے گی. دیکھیں نہیں، میں آپ آگے کہہ رہا ہوں کاشف بھائی، دیکھیں اگر آپ یہ کہیں کہ میں آنکھیں بند کر کے سو جائیں کہ ہمیں 63 لے لیے، نہیں، ہمیں سول سرچنگ کرنی پڑے گی. ہم دیکھنا پڑے گا کہاں کہاں مسئلہ ہوا ہے، دیکھنا پڑے گا مسئلہ کہاں کہاں ہوا. جو الیکشن کمیشن اور ادارے ہیں، حکومت کو بھی چاہیے کہ اداروں کے ساتھ تصادم سے گریز کرنا چاہیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.